السلام علیکم ناظرین آج ہم سورہ ہمازہ پڑھیں گے اور اس کے قواعد پڑھیں گے۔ کل ہم سورہ فیل مکمل ہو گئی تھی، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، سورہ ہمازہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، بہت آرام سے پڑھنا ہے۔ ویل، آگے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ یہاں پہ ہم گنہ یعنی کہ ادغام بلا گنہ ادغام کریں گے۔ ادغام بلا گنہ یعنی کہ بغیر گنہ کے لام کو لام میں ملا کے پڑھیں گے۔ ویل لکل ہمزہ۔ ہاں حلق سے ادا ہوگا، جو ہمارا منہ والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے ہا ادا ہوگا۔ جو ہمارا حلق کا جسم والی سائڈ کا حصہ کہنا تھا، تو میں نے منہ والا کہہ دیا غلطی سے۔ وہاں سے ہمارا ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں، تو ہا وہاں سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد زا ہے، زا سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، زال نرمی سے، اور زا سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ اس کا مخرج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اوپر کے چوڑے دو جو دانت ہوتے ہیں سامنے، اور نیچے جو دو چوڑے دانت ہوتے ہیں انہیں آپس میں ملا لینا ہے، اور ان کے سینٹر میں زبان کی نوک کو سختی سے لگانا ہے، ملا کے دانتوں کو جہاں پہ دونوں دانت ملیں گے وہاں سینٹر میں زبان کی نوک کو سختی سے لگائیں گے، تو سیٹی کی آواز کے ساتھ ہمارا زا ادا ہوگا۔ ہمزہ ہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ بھی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ، یعنی کہ تنوین کے ساتھ دو زیر کے ساتھ لام کو ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آگے وقف آ رہا ہے گول تا پہ، تو ہم اس کو ہا میں بدل کے ساکن کر دیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزۃ لمزہ۔ الذی، اب آپ کہیں گے کہ ساتھ میں چھوٹا سا نون بھی ہے، وہ تو پڑھا نہیں ہے، تو نون ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ہمزۃ لمزۃ الذی، اس تا کے نیچے بھی دو زیر تھے، لیکن آگے الذی کے الف پہ کوئی حرکت نہیں تھی حمزہ پہ، تو اس کو ملانے کے لیے مجودوں نے تا کا ایک، جو تا کے نیچے تنوین تھی دو زیر تھے، ایک زیر تا کے نیچے رہنے دیا، دوسرا چھوٹی سی نون کے نیچے لکھ دیا تاکہ اسے بھی پڑھنے کا آسانی ہو جائے، کیونکہ تنوین کے ساتھ اگلا لفظ ملانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ملا کے اسے پڑھیں گے تو پھر نون پڑھا جائے گا، اگر ہم ماضا پہ وقف کر دیتے ہیں تو یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سانس لے لیا ہم نے، وقف کر دیا، تو اب ہم پڑھیں گے الذی، یعنی کہ جو لام پہ حرکت ہے وہی ہم حمزہ پہ لگا لیں گے، الذی۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو کیسے پڑھیں گے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، پھر ہمارا نون پڑھا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں میں نے آپ کو بتا دیا، اگر وقف کریں گے تو نون نہیں پڑھا جائے گا، اگر نہیں وقف کریں گے تو نون پڑھا جائے گا۔
جی پھر سے پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، الَّذِي جَمَعَ، زا کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا تھا، لیکن زال کو بہت نرمی سے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ہماری زبان کی نوک اوپر کے جو دو چوڑے دانت ہیں ان کے سروں کے ساتھ لگے گی، تو زال، سا اور وا ادا ہوگا، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مَالًا وَعَدَّدَهُ، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ہم ادغام کریں گے، ادغام غنہ کے ساتھ، ادغام بالغنہ، مَالًا وَعَدَّدَهُ، آگے گول ہا پہ وقف ہو رہا ہے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے، عددہ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یحسب، ہاں حلقی، حلق کے سینٹر سے ادا ہوگی، یحسب، سین سٹی کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یحسب ان، نون مشدد، اس پہ گنہ کریں گے ایک الف کے برابر، یحسب ان مالہ، مالہ، الف مدہ، الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اس کے بعد ہا پہ الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کا قائم مقام ہے، اور اگلے حرف کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ مد ہوگی، مد منفصل، یعنی کہ پہلے حرف میں مدہ حرف یا الٹا پیش اور دوسرے حرف کے شروع میں حمزہ تو مد منفصل، یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، خا کو منہ گول کر کے پڑھیں گے، حلق کے شروع والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے، کھا نہیں پڑھیں گے بلکہ خا، اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، اسے ریپیٹ کرتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ جی اگر سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔